السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم کریں اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ویورس، آج کی ویڈیو صدقہ فطر کے بارے میں ہے کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، کس پر واجب ہوتا ہے، کتنا واجب ہوتا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں، کون اس کا مستحق ہے۔ تو صدقہ فطر شرع میں اس صدقے کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس پر عید کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یعنی مال تجارت ہو یا مال تجارت نہ ہو، چاہے اس پر پورا سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو، تو اس صدقے کو شرع میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور یہ اس حد تک واجب ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک دن کی خوراک یا ایک دن کا غلہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں تو اس شخص پر بھی صدقہ واجب ہے کہ وہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو پاک کر دیتے ہیں اس صدقے کی وجہ سے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے ہر شخص پر فرض ہے۔ اب سوال ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے اور کن اشیاء سے؟ تو مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کا زیادہ پیداوار ہوتی ہے، زیادہ پائی جاتی ہیں، کہیں کسی جگہ پہ گندم زیادہ ہوتی ہے، کہیں چاول، تو اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر گندم سے ادا کیے جائے گا تو گندم کی شرعی مقدار یہ ہے کہ 2.25 کلو ہو، احتیاطاً 2 کلو دیں، اور اگر کھجور یا کشمش یا گیہوں کے ذریعے دیں گے تو 3 کلو کے حساب سے دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان گندم یا کشمش کے بدلے میں یا گیہوں کھجور کے بدلے میں اگر اس کی رقم دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں انفعو کا لفظ ہے کہ صدقہ فطر ایسا ہو کہ جو غریبوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو۔ اگر کوئی غریب آدمی جس کو گندم دے دی جائے تو جب وہ اس کو بیچے گا اور وہ تھوڑے پیسوں میں بکے گی، اور پھر وہ اس رقم سے اپنی ضروریات کس طرح پوری کرے، تو پہلے وہ اس گندم کو بیچے گا اور پھر وہ اپنی ضروریات کی چیزیں لے گا۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یعنی اگر کوئی گندم سے ادا کرنا چاہتا ہے صدقہ فطر تو وہ اس کے مطلب اسی زمانے کے ریٹ کے مطابق 2 کلو کے حساب سے ایک فرد کے پیسے دے گا، اس طرح ہر فرد کے حساب سے پیسے دے دے تاکہ وہ اپنی ضروریات آسانی سے پوری کر سکے۔ اور افضل یہ ہے کہ جہاں آدمی رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، وہاں کے لوگوں کو صدقہ فطر ادا کرے۔ ہاں، اگر کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جہاں بہت غربت ہو، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تو وہاں پر بھی بھیجا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ عید سے پہلے بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ کشمش سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، تاکہ مصلحت یہ تھی تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو جائے، کیونکہ کشمش زیادہ مہنگی ہے اور بنسبت گندم، کھجور اور گیہوں کے، تو اس لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اگر وہ کشمش سے دینا چاہیں تو یہ زیادہ اجر کا کام ہے۔ ہم نے جس چیز سے بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو بہتر ہے کہ اس کا ریٹ لگوا کر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی جانب سے صدقہ فطر ادا کیا جائے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ عید سے ایک دن پہلے بھی پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی دلداری بہت پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے رک جاتے ہیں، آسمان پر نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حصہ ان تک نہیں پہنچایا تو ہمارے روزے
آسمان پر ہی رک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ وقت سے پہلے ہم غریبوں کی مدد کریں، صدقہ فطر ادا کر دیں، تاکہ کسی یعنی غریب ہے جو اس کی ضرورت وقت سے پہلے پوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو کسی غریب کے دل کو خوش کرنا اتنا قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے جیسا عمل بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔